جی السلام علیکم۔ آج ارشد شریف کی برسی ہے۔ ارشد شریف میرا فیورٹ جرنلسٹ تھا، بہت ہی دلیر، بہت ہی حق کی بات کرنے والا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر جرنلسٹ آئیں بائیں شائیں کرتے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا، بڑی کھل کے اور واضح طور پر بات کرتا تھا۔ تاہم جو یہ سانحہ ہوا ہے، جو اس کی موت ہوئی ہے، وہ پہلے دن سے ہی جو میرا ماننا ہے کہ اس کو پاکستانی ایجنسیوں نے یا پاکستانی آرمی نے نہیں کروایا ہے، کیونکہ نمبر ایک، ایجنسیاں اس طرح کام نہیں کرتی، نمبر ٹو، اس کے پاس کون سے ایسے راز تھے جن کو دبانے کے لیے اس کا مروایا جاتا۔ اس کے پاس جو بھی میٹیریل تھا، ایون نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، اس کا فوج خود ہی مہیا کرتی تھی، اور انہوں نے ہی اسے سٹار بنایا تھا۔ اور پھر کچھ خبریں تھی جی وہ کوئی ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں نواز شریف پر، تو جو میرے سادہ دوست ہیں شاید ان کو نہیں پتا، ڈاکومنٹری ان چیزوں میں بنائی جاتی جو آلریڈی پبلش ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ سب کچھ تو گوگل پہ موجود ہے کہ جی لندن میں فلیٹ اور قطری اسکینڈل اینڈ وٹ ناٹ۔ تو ڈاکومنٹری میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ سوئٹزرلینڈ کے بینک کے کسی مالک نے مرتے ہوئے ارشد شریف کو وچن دیا ہے کہ جی مجھے پتا ہے نواز شریف کے خزانے کہاں دفن ہیں اور تم اپنی ڈاکومنٹری میں بتا دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی جو چیز ہے ڈاکومنٹری میں، آپ مجھے بتائیں ایسی کیا چیز ہے جس سے نواز شریف کو ڈر تھا یا جس سے فوج کو ڈر ہوتا؟ تو یہ ایک بالکل انتہائی اہم کانہ سی بات ہے۔ ہاں، یہ ایک بالکل بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا یہ واقعی ایک حادثہ تھا یا کینیا میں وہ جو لوگ جن کے پاس رہ رہا تھا ان کی کوئی دشمنی تھی۔ تو کئی بار دشمنی کا شکار ان کے دوست بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن جو اس سے بھی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف فوت ہو گیا۔ اس کی ایک ضعیف والدہ ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، ابھی 2 بیوی ہیں، معصوم بچے ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آج تک کوئی ایسا بندہ ہے جس نے ان کی سپورٹ کی ہو؟ میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا شہید ہوا ہے، چاہے وجہ جو بھی ہو، کسی نے بھی مارا ہو، شہید تو ہوا ہے نا وہ۔ تو کیا شہید کا مزار بننا چاہیے، اور شہید کے مزار کے اوپر جو بھی جیسے آمدنی ہوتی ہے، جو لوگ آتے ہیں اپنی محبت میں دے کے جاتے ہیں مزاروں پر، وہ ملنا چاہیے اس کی والدہ کو، اس کی بچوں کو، اس کی بیوی کو، یا اس کے حوالے سے ارشد شریف کے حوالے سے ایسے رفائی کام ہونے چاہیے۔ جیسے ابھی KPK میں ایک یونیورسٹی بن رہی ہے ارشد شریف کے نام سے، امید ہے کہ PTI کے لیڈرز جو ہیں وہ ابھی جیب سے چندہ ڈال کے بنائیں گے، نہ کہ حکومت کے پیسوں سے۔ تو اسی طرح کے رفائی کام ارشد شریف کے نام سے ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ اس کا ڈیجیٹل مزار بن گیا ہے، اور اس ڈیجیٹل مزار کے مجاور کون ہیں؟ شہباز گل، عمران ریاض۔ اب یہ اندازہ کریں کہ اگر بولنے کے اوپر کس کو مارا جاتا تو آج تک عمران ریاض کو کیوں نہیں مارا گیا؟ اس کو تو بالکل پاسپورٹ دے کر، جو کہ یہ سلمان احمد اور عادل راجہ خود کہتے ہیں، اس کو کتنے اچھے طریقے سے ملک سے نکالا گیا۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیا عمران ریاض غدار ہے، یا ایجنسیاں اس کو نہیں مارنا چاہ رہی تھی، یا ارشد شریف کے پاس وہ راز تھے جو عمران ریاض کے پاس نہیں ہے؟ ایسے کون سے راز تھے؟ تو یہ بالکل ایک سازش ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم ہے نا، یہ لوگ کر رہے ہیں جو اس کے نام کو کیش کروا رہے ہیں، اس کے نام پر جذبات بھڑکا کر اپنے جو ہیں بین بھر رہے ہیں۔ ہمارا شراغوں میں ایک دوست ہے عامر نامس تھا، وہ غالباً شہباز گل کے کافی قریب ہے، کہتے ہیں کہ صرف ارشد شریف کے اوپر پروگرام کر کر کے اس نے گیس اسٹیشن لے لیا۔ تو کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ اگر یہ واقعی ارشد شریف کے خیر خواہ ہیں تو آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے ویڈیوز کی، وہ ساری آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ تو کم از کم یہ اتنا ہی کر دیں کہ ارشد شریف کے نام پر جو YouTube ویڈیوز آئی ہیں یا جو ان کے ٹویٹر سے آمدنی ہوئی ہے، وہ اس کی والدہ کو دے دیں، وہ اس کے بچوں کے نام کر دیں، ان کے ایجوکیشن کے لیے، ان کی بیواؤں کے لیے۔ لیکن یہ کبھی نہیں کریں گے، اور یہی فرق ہے، یہ آپ کو جاننا ہے۔ یہی فرق ہے کہ جو ارشد شریف جیسے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، اس نے تو کبھی اس طرح نہیں کمائیاں کی تھی۔ یہ ان کو مرنے کے بعد بھی نہیں مرنے دیتے تاکہ ان کا ڈیجیٹل مزار بنا کر یہ ان کو نوچے۔ اور آپ کو چاہیے یہ ان سے مطالبہ کرے کہ ارشد شریف نے جو قربانی دی ہے، تو کہ یہ فرض نہیں بنتا
کیا جب فوج میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے اہل خانہ کا فوج خیال نہیں کرتی, پولیس خیال نہیں کرتی, تو اس کے اہل خانہ کا کون خیال کرے گا؟ کہ جرنلسٹ خیال نہیں کریں گے؟ اور وہ بھی نہیں کہ اپنی جیب سے دیں, جو ارشد شریف کے نام پر کمائی ہو رہی ہے اسی میں سے دیں. تو میرے دوستو, یہ کڑوی باتیں ہیں, آپ سب کو بڑی میٹھی باتیں سننے کی عادت ہے اور ان کی وجہ سے بڑے ویوز بھی ملتے ہیں, لوگوں میں پاپولر بھی ہوتے ہیں, لیکن جب تک آپ پکچر کے دونوں طرف نہیں دیکھیں گے, جب تک آپ دونوں بیانیوں کے نہیں دیکھیں گے, اس وقت تک آپ کے اندر جو لاجیکل تھنکنگ وہ ڈیولپ کی ہو. اپنا خیال رکھیں. شکریہ.